بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سفیان ارشد۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بھٹی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پچھلے 4 گھنٹوں کی نئی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے معاہدے نے منظرنامہ بدل دیا۔ کل تک پاکستان کو تنہا قرار دینے والا بھارت آج خود تنہائی کا شکار ہے۔ آج دنیا میں پاکستان کو ایک مضبوط اور طاقتور ریاست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کی عوام نے ثابت کر دیا کہ ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ سہیل افریدی پارٹی کارکنان کی تنقید اور الزامات کی زد میں آ گئے۔ کراچی سول اسپتال میں غلط سرجری کی وجہ سے ایک خاتون کئی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو گئی۔ عدالت نے اس کیس میں اسپتال کے خلاف ہرجانے کا حکم جاری کر دیا۔ سینئر سول جج جنوبی کی عدالت میں متاثرہ خاتون نجمہ رضوان نے سول اسپتال کراچی کے خلاف ہرجانے کا کیس دائر کیا۔ عدالت نے سول اسپتال کو متاثرہ خاتون کو 65 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکم میں کہا کہ سول اسپتال متاثرہ خاتون کو 60 دن میں ہرجانہ ادا کریں۔ وکیل درخواست گزار کے مطابق 3 نومبر 2015 کو نجمہ رضوان کو سول اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ اسپتال میں سرجری کے ذریعے بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ 6 نومبر 2015 کو خاتون کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ وکیل نے بتایا کہ ڈسچارج ہونے کے بعد خاتون کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی۔ خاتون کے پیٹ میں درد اور جسم میں سوجن سمیت دیگر بیماریاں اٹھنے لگیں۔ دوسرے اسپتال میں علاج سے معلوم ہوا کہ سول اسپتال میں غلط سرجری کی گئی۔ وکیل درخواست گزار کے مطابق سرجری کے دوران غفلت برتنے سے خاتون کو کئی دیگر بیماریاں لاحق ہوئیں۔ عدالت نے سماعت مکمل ہونے کے بعد مدعی خاتون کے حق میں فیصلہ سنایا۔ سوشل میڈیا پر کردار کشی اور الزامات سے متعلق سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی شکایت پر NCCIA نے باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا۔ امیر رضا قتل کیس سے متعلق شرجیل میمن کی جانب سے ان کے خلاف سوشل میڈیا پر کردار کشی کے معاملے میں NCCIA کراچی نے 4 افراد کو طلب کر لیا۔ شرجیل میمن نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ان کے خلاف ہتک امیز اور من گھڑت مواد کی تشہیر کی شکایت کی تھی۔ NCCIA کراچی نے کارروائی کرتے ہوئے سید عبداللہ، امین قریشی، الوارثی اور عبید قریشی نامی افراد کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے۔ چاروں افراد کو 13 اگست کی صبح 11:30 بجے NCCIA کراچی میں پیش ہونے کی ہدایت کی۔ نوٹس میں ہدایت دی گئی کہ چاروں افراد اپنے ساتھ اصل شناختی کارڈ، شواہد، دستاویزات اور ڈیجیٹل ڈیوائسز لے کر آئیں۔ علاوہ ازیں سوشل میڈیا پر کراچی اسٹوریز نامی فیس بک پیج نے اس معاملے پر اپنی وضاحت جاری کر دی۔ کراچی اسٹوریز نامی فیس بک پیج ایڈمن نے صوبائی وزیر شرجیل میمن کی کردار کشی پر ان سے معافی مانگ لی۔ اپنے وضاحتی بیان میں کراچی اسٹوریز کا کہنا ہے کہ ان سے متعلق غلط خبر شائع کرنے پر معذرت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ متعلقہ سوشل میڈیا پیجز کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ شرجیل میمن پر میر رضا کیس سے جڑے گیسٹ ہاؤس کی ملکیت سمیت دیگر الزامات عائد کیے گئے تھے، جس پر انہوں نے NCCIA سے رجوع کر لیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدے پر اسرائیلی حکومت پریشان۔ اسرائیل وزیر برائے امور تارکین وطن نے کہا کہ مکہ معاہدہ بہت خطرناک اور پریشان کن پیش رفت ہے۔ یہ معاہدہ اسرائیل کے لیے انتہائی سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ اسرائیل وزیر نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا پہلے سے دفاعی معاہدہ ہے، اب اس میں ترکیہ بھی شامل ہو گیا ہے، جس کے ہمارے براہ راست اختلافات ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے لیے اہم اسٹریٹجک پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ بھارتی میڈیا نے اس کے ممکنہ فوائد کا اعتراف کیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان بڑھتا ہوا دفاعی تعاون پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔